خدا جلالی اور بابرکت آمین. آپ سب کو سلام. آپ خوش ہیں؟ میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے آج مجھے یہ موقع بخشا کہ میں اس کے حضور میں اس کے 7 زندگی کلمات میں سے 5واں کلمہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور 5واں کلمہ جو دکھ کا کلمہ ہے، اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے ڈیٹیل سے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گی. یسوع کو پہلی دفعہ جو میں پیش کی گئی وہ یسوع نے کیوں نہ پی. دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کون سا تھا؟ اسپنج اور زوفا کیا ہے؟ یسوع نے میں پیاسا ہوں کیوں کہا؟ اور دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کیوں پیا؟ یسوع کو جو پہلی دفعہ میں پیش کی گئی تھی وہ صبح 9 بجے صلیب دینے سے پہلے پیش کی گئی، اور دوسری میں دوپہر 3 بجے موت سے بالکل پہلے. اور اس کا ذکر ہم متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں. اس میں لکھا ہے متی 27 باب میں، اور اس جگہ جو گلگتا یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر پھر ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا. اور پھر مرکز 15 باب 27 میں یوں لکھا ہے، اور وہ اسے مقام گلگتا یعنی کھوپڑی کی جگہ جو کہلاتی ہے اور پہنچ کر مڑ ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے نہ لی. یہ وہ میں ہے جو مقام گلگتا پر پہنچتے ہی یسوع کو پیش کی جاتی ہے. اب یہ پت اور مڑ ملی ہوئی میں کیا تھی اور کیوں دی جاتی تھی؟ یسوع کو جب صلیب دینے کے لیے مقام گلگتا پر لایا جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے جاتے، اسے پینے کے لیے پت اور مڑ ملی میں پیش کی جاتی ہے. پت ایک بہت ہی زہریلی اور کڑوی جڑی بوٹی تھی، اور مڑ ایک گوند کی مانی تھی جس کے پینے سے جسم سون ہو جاتا ہے اور اس سے تکلیف کا اثر کم ہو جاتا ہے، اور اس کا اثر اینستھیزیا جیسا ہے. اینستھیزیا ایک میڈیکل ٹرم ہے کہ جب آپریشن سے پہلے مریض کو بے ہوش کیا جاتا ہے تو کچھ میڈیسن یوز کی جاتی ہے جس سے وہ بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے. لیکن یہاں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یسوع مسیح کا بھی آپریشن نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ ہوش کی حالت میں ہے. اور رومی فوجیوں کو بھی آسانی ہوتی تھی تیر ٹھونکتے ہوئے. کہتے ہیں یروشلم میں ایک امیر عورتوں کا گروپ تھا جو مثال 31 باب اور اس کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے کہ شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے، اور میں اس کو جو تلخ جان ہے. اس پر عمل کرتے ہوئے یہ میں مہیا کرتی تھی، لیکن اس میں صرف مر شامل ہوتی تھی. لیکن متی کی انجیل کے مطابق جو یسوع کو میں پلائی جا رہی ہے اس میں پت بھی شامل تھی جو بہت زہریلی اور کڑوی تھی، اور تاکہ وہ یسوع کو اس زیادہ اذیت ناک بنا سکے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کا تمثل بھی اڑا سکے. تو ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ میں نہیں تھی جو ان عورتوں نے بنائی تھی، بلکہ یہ رومی فوجیوں اور سپاہیوں کی تیار کردہ تھی. اس لیے یسوع نے جب اس مے کو چکھا تو اس نے پینا نہ چاہا، کیونکہ یسوع نہیں چاہتا تھا کہ اس مے کے پینے سے اسے تکلیف کا احساس کم ہو. وہ کسی شارٹ کٹ کے چکر میں نہیں تھا، وہ تو اس تکلیف کا دکھ برداشت کرتے ہی اس دنیا میں آیا تھا، اور اس تکلیف کو وہ پورے طریقے سے برداشت کرنا چاہتا تھا. اگر تکلیف کا کم کرنا ہی اس کا مقصد ہوتا تو وہ صلیب پر جاتا ہی کیوں؟ اس نے آسان راستہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ تو اس سے کہیں زیادہ کڑوا پیالہ پینے کو تھا جو میرے اور آپ کے گناہوں کی سزا کا پیالہ ہے. یسوع کو دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کون سا تھا، اور اسپنج اور زوفا کیا ہے؟ پہلی میں صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے پیش کی گئی تھی، یعنی صبح 9 بجے. اب 6 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور لوکا 23 باب کے مطابق ان 6 گھنٹوں کے دوران بھی رومی سپاہی اس کے پاس آتے اور سرکہ پیش کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا. یہ وہ اسے طنز کے طور پر کہتے تھے کیونکہ یسوع نے ابھی پانی نہیں مانگا تھا. اور اب 3 بجے کے قریب یسوع نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور اسپنج لے کر سرکے میں ڈبویا اور سرکنے پر رکھ کر اسے چسایا. اب کی دفعہ جو میں پیش کی گئی تھی یہ عام سی میں تھی، یہ جڑی بوٹی اور پانی کے ملاپ سے بنی تھی، اور یہ رومی فوجیوں کے عام طور پر پینے کے لیے ہوتی تھی کیونکہ جڑی بوٹیوں اور پانی کے ملاپ سے بنی تھی، اور تاکہ وہ اسے سارا دن استعمال کرتے تھے اور اسے اپنی پیاس بجھاتے تھے. اور اس میں جنتیات کی موجودگی پانی کی کمی نہیں، جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتی تھی، اور یہ محلول جراثیم کشی تھا. اب صلیب پر لٹکا ہوا آدمی کسی برتن میں پانی تو نہیں پی سکتا، اس لیے انہوں نے سپنج کا استعمال کیا، اور سپنج اب رومی فوج کی کٹ کا ایک حصہ ہوتا تھا. زوفا کیا ہے؟ زوفا درخت کی ایک شاخ تھی. جب بنی اسرائیل نے پہلی فضا پر خون اپنے دروازوں پر لگایا تھا تو انہوں نے زوفے کا استعمال کیا، اور جب بنی اسرائیل اور یہاں وہ بڑا تھا جو کامل تھا اور گناہوں کی مکمل قربانی گزرا
गुजारी जा रही थी। यहूदियों के लिए इसका एक अहम कनेक्शन था। ज़ूफ़े के लफ्ज़ का खास इस्तेमाल यहूदियों को ये बात भी याद दिलाता होगा कि कैसे मिस्र के बरे के लहू से उनकी वक्ती खलासी हुई और अब कैसे इस बरे के लहू से उनकी हमेशा की खलासी होगी। यीशु ने मैं प्यासा हूँ क्यों कहा और दूसरी दफा पेश किया जाने वाला सिक्का क्यों किया? इसकी दो वजूहात थी। पहली वजह यूहन्ना 19:28 में लिखा है, ताकि नविश्ता पूरा हो कि मैं प्यासा हूँ। ये नविश्ता ज़बूर 69 में लिखा है कि उन्होंने मुझे खाने को इंद्रायण भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। यीशु ने इसलिए कहा था ताकि नविश्ता पूरा हो। खुदा यीशु मसीह कलाम मुकद्दस की तमाम बातों को पूरा करने आया था। कलाम मुकद्दस का एक नुक्ता या एक शोशा भी पूरा हुए बगैर नहीं रह सकता। और दूसरी वजह ये थी कि अब यीशु को फतह का ऐलान करना था, एक जोरदार ऐलान कि अब उसने तमाम काम पूरा कर लिया और अब तमाम हुआ, इसके लिए उसे ताकत चाहिए थी। ज़बूर 22 में लिखा है कि मेरी कुंवर ठीकरे की मानी खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। इन 6 घंटे के मुसलसल सलीब पर रहने के बाद, जिस्मानी तौर पर अज़ियत बर्दाश्त करने के बाद, उसके जिस्म में पानी की शदीद कमी थी। उसका गला खुश्क और जुबान गोया तालू से चिपकी थी और उसको जोर से बोलने के लिए ताकत चाहिए थी। उसने वो सिरका चखा ताकि फतहमंदी का ऐलान कर सके, जो वहाँ पहाड़ पर मौजूद तमाम लोग सुन सके। खुदा यीशु मसीह ने कलाम के हर हिस्से को पूरा किया क्योंकि वो बाप की मर्जी पूरी करने के लिए आया था। उसको कलाम मुकद्दस की तमाम बातें याद थी। ये प्यास उसके इंसानी पहलू को जाहिर करती है। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। उसने ये प्यास आपके लिए बर्दाश्त की। ये जिस्मानी और रूहानी दुख जो उसने सलीब पर बर्दाश्त किया, वो आपकी और मेरी सोच से बालातर है। आज आप किस इंतजार में हैं? आइए अपने शाफी के पास चलें, जिसने सलीब पर आपके लिए मोहब्बत की इंतहा कर दी। खुदा आप सबको उसके पास आने का फजल अता करे।